بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8واں روزہ، اس حساب سے 8ویں پارے کا خلاصہ مختصراً پیش کرتے ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور نمبر 2 سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں: تسلی رسول، مشرکین کی 4 حماقتیں، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں اور 10 وصیتیں۔ تسلی رسول: اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ قرآن کا معجزہ ہی ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 1 یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکا کا حصہ الگ الگ کر دیتے تھے۔ شرکا کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط ملط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکا کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ نمبر 2 فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 34۔ نمبر 3 چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں: ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھا، دوسرا وہ جن کے پہ سوار ہونا ممنوع تھا، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ نمبر 4 چوپایوں کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی جن 2 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں نمبر 1 ہیں کھیتیاں اور نمبر 2 چوپائے۔ سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو ہم بہت آئیڈیل زندگی گزار سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ یہ 10 نصیحتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے برائیوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول پورا کیا جائے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور آخری ہے صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ یہاں پر سورہ انعام ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ یعنی سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کے ابتدائی حصے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 2 4 ندائیں ہیں۔ نمبر 3 جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اور 5ویں نمبر پر 5 قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں تو ان میں انہوں نے نمبر 1 بتایا قرآن کریم، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 2 تمکین فی الارض۔ نمبر 3 انسانوں کی تخلیق۔ نمبر 4 انسان کو مسجود ملائکہ بنانا۔ نمبر 2 پر 4 ندائیں ہیں۔ صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 3 میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جو ہمیں یہاں نظر آتے ہیں، ان میں نمبر 1 بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا انتظام، چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات۔ نمبر 5 میں 5 قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1
قوم نوح کا قصہ بیان کیا گیا ہے، نمبر 2 قوم عاد کا، نمبر 3 قوم سمود کا، نمبر 4 قوم لوط اور نمبر 5 پر قوم شعیب۔ ان قصوں کو بیان کرنے میں جو حکمتیں ہیں، نمبر 1 حکمت جو نظر آتی ہے وہ ہے تسلی رسول، نمبر 2 اچھوں اور بروں کے انجام بتانا، نمبر 3 پر یہ سمجھ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، نمبر 4 رسالت کی دلیل کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، نمبر 5 انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت۔ پچھلے پارے کا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ مشرکین کسی صورت ایمان نہیں لانے والے، اگرچہ آسمان سے فرشتے اتر آئیں یا مردے بات کرنا شروع کر دیں، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ پھر اس میں تفصیل بتائی گئی کہ شیطان انس و جن میں سے اسی طرح کے دشمن ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ اللہ نے ہی یہ کتاب نازل کی، وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ مشرکین کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اپنے لیے نبوت طلب کرتے ہیں۔ منصب کا صحیح حقدار کون؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو یہ اختیار نہیں، بلکہ جس کے دل میں طلب ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر کیا ہوا ذبیحہ حرام ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب واضح کر دیں کہ میں سیدھے راستے اور ابراہیم کے دین پر ہوں، میری نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، ہر کسی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخر میں بتایا کہ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور امتحان کی غرض سے ایک دوسرے پر فضیلت دی، اللہ جلد سزا دینے والے بھی ہیں اور غفور الرحیم بھی ہیں۔ یہاں سورہ انعام اختتام پذیر ہوئی اور سورہ اعراف شروع ہوئی، جس کا افتتاح قرآن مجید کے ذکر اور اس کی پیروی کے حکم سے ہوا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور جب بھی کسی بستی کو ہلاک کیا اس کے رہنے والوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ابتدائی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا، ساتھ ہی یہ واضح کیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسی نے آدم و حوا کو نافرمانی پر اکسایا تھا، یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس سے محتاط رہنا۔ پھر بنی آدم کو مساجد، نمازوں میں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا گیا کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اسراف سے بچو۔ نیز یہ بھی بتایا کہ اللہ نے بے حیائی، شرک اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ نے بنی آدم کو حکم دیا تھا کہ جب بھی میرا رسول آئے تو اس کی پیروی کرنا، جو ایسا کرے گا اس کو کوئی خوف و غم لاحق نہ ہوگا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر کیا کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، یہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس سب کے بعد فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پیدا کیا، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آخر پارے میں انبیاء کے قصے ذکر فرمائے، کس طرح انہوں نے دعوت دین دی، دن رات ایک کر دیے، لیکن ان کی اقوام نے ان کو جھٹلایا، چنانچہ یکے بعد دیگرے سب کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا اور اہل ایمان کو بچا کر سب ہلاک کر دیے گئے۔ سیدنا نوح کے قصے سے ابتدا ہوئی، پھر ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا واقعہ آیا، جن کی قوم نے نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کے لائے ہوئے معجزے یعنی اونٹنی کو بھی مار ڈالا۔ پھر لوط علیہ السلام کا قصے کا ذکر ہوا، جس کی قوم بے حیائی میں عروج پر تھی، اس کے سبب سخت عذاب کی مستحق ہوئی۔ اور پھر سیدنا شعیب، جن کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ واضح ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ان کا قصہ شروع ہوا جس کا سلسلہ اگلے پارے تک جاتا ہے۔ ان تمام اقوام میں ایک بات کی مماثلت ملتی ہے کہ ان کے سرداروں اور امراء نے تکبر کیا، حق اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا اور اس کی آیات کا انکار کیا، جس کے سبب وہ دردناک عذاب سے دوچار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس چیز سے محفوظ رکھے اور ہمیں
اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔